ایک اور اہم ایشو پر بات کر لیتے ہیں جس کو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ دن بدن کس طرح جو ہے وہ ایک بنجر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک گرین اسلام آباد جس کو اپنی گرینری کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اب کس طرح دن بدن کنکریٹ میں جو ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ڈیولپمنٹ کے نام پر کس طرح درخت جو ہے وہ کاٹے چلے جا رہے ہیں اور اس پر کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طارق چودھری۔ السلام علیکم طارق صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔ طارق صاحب، یہ تکلیف اور درد جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں نظر آتا ہے، کس طرح اسلام آباد کی شکل جو ہے وہ بالکل بدل دی گئی ہے۔ کیا اس حوالے سے جو اتھارٹیز ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، ان میں بھی کوئی احساس نظر آتا ہے، کچھ ایکشن لیا جا رہا ہے، کچھ نظر آ رہی ہے کوئی فیصلہ سازی اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اتنا جو ہے نازک معاملہ اٹھایا ہے، جو کہ اس کا تعلق براہ راست اسلام آباد کے شہریوں سے ہے، ان کی صحت سے، ان کے فیوچر سے ہے۔ دیکھیے، جو بیوروکریسی ہے ان کا پرابلم یہ ہے نا کہ کسی افسر نے سال کے لیے 2 سال کے لیے رہنا ہوتا ہے اسلام آباد میں، پھر اس کے بعد کسی کی گلگت تبادلہ ہو جائے گا، کوئی بلوچستان چلا جائے گا، کوئی کسی اور پوسٹنگ پہ چلا جائے گا۔ ہم اور آپ جو جہاں کے شہری ہیں، سفر تو ہم نے کرنا ہے۔ یہ جو گزشتہ چند دنوں سے کچھ صحافی ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے جب اس مسئلے کو اٹھایا اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے اس کا ایک عجیب و غریب جو ہے اس کا پہلو پیش کیا کہ وہ جو پیپر ملبری کے درخت کٹ رہے ہیں، اور وہ درخت جو ہیں وہ ان کی وجہ سے پولن میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہم انہیں اس کو کاٹ دیا ہے ڈائریکٹ حکم پر، اور اب ان کی جگہ پر ہم نئے درخت لگائیں گے، اور اس کے لیے ٹینڈر بھی جاری کیا 1,90,00,000 سے اوپر۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا کہ اس پہ کچھ اثر ہوا، تو آج اسلام آباد کی بیوروکریسی نے، CDA کی بیوروکریسی نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کو میرا خیال ہے آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہیے، یا تو گرین بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے، یا پھر آپ کو کوئی انوائرمنٹ کا ان کو عالمی ایوارڈ دینا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ جو ہر سال COP 92-29 اس طرح کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ہمارے وزیر جاتے ہیں، جھوٹے لیتے ہیں، تو ان پہ وہاں بیچنا چاہیے۔ آج ہوا یہ ہے کہ جو سینکڑوں صدیوں کا جو سائیکل ہے موسموں کا، آج اسلام آباد کی بیوروکریسی تبدیل کر دی ہے۔ آج 7 جنوری ہے، اور آج 7 جنوری کو اسلام آباد کی بیوروکریسی جو ہے اس کے خواتین اور مرد افسران ہے وہ دیکھے گئے ہیں کہ وہ 7 جنوری کو جنوری کے مہینے میں وہ شجر کاری کی مہم کا آغاز کر دیا ہے، کیونکہ ان پر پریشر تھا اور بہت شور مچا ہوا تھا پورے ملک میں کہ یہ درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ تو آج 7 جنوری کو درختوں کی شجر کاری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا اصول ہے کہ شجر کاری جو ہوتی ہے موسم بہار کی، اس کا آغاز ہوتا ہے 15 فروری کو، اور وہ مارچ کے اینڈ تک جاری رہتا ہے اور اپریل کے شروع تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح جو خزاں کی جو شجر کاری ہوتی ہے وہ 15 اگست کو شروع ہوتی ہے اور سپتمبر کے اینڈ تک شروع ہوتی ہے۔ لیکن اسلام آباد کے اتنے ٹھنڈے موسم میں جب کوہرا پڑ رہا ہے، جب جو شبنم پڑ رہی ہے، اوس پڑ رہی ہے، تو وہ درخت لگا رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ دکھایا جا سکے کہ ہمیں درختوں سے بڑی محبت ہے۔ میں نے آج جب آپ کے شو کے لیے کچھ بات کری تو میں نے سوچا میں تو ایک عام رپورٹر ہوں، لیکن کچھ تھوڑی دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ گزشتہ سال جو یہ موجودہ چیئرمین ہے CDA کے جناب رنداوا صاحب، انہوں نے 19 فروری 2025 کو انہوں نے شجر کاری مہم کا آغاز کیا تھا، اور اس دفعہ اس سے 1-1.5 مہینہ پہلے کر دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے، اور وہ 19 فروری کو IMCB جو F8 ہے وہاں سے پہلا درخت لگا تھا، اور 10 لاکھ درخت لگانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 10 لاکھ درخت لگیں گے موسم بہار کی شجر کاری میں، اور 10 لاکھ ہی لگے ہوں گے ظاہر فضا میں۔ اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 10-20 لاکھ درخت جو گزشتہ سال لگے تھے وہ کہاں گئے؟ چلے باقی جو پرانے درخت ہیں یا انڈیجنس درخت ہیں، کیکر کے ہیں، شیشم کے ہیں، وہ تو کاٹ دیے، لیکن جو نئے درخت لگتے ہیں ہر سال، اور وہ ظاہر ہے آپ کے اور میرے ٹیکسوں کے پیسوں سے لگتے ہیں، وہ اربوں کروڑوں درخت جو ہیں کہاں گئے؟ مجھے یہ بھی یاد ہے، میں نے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اپنا جو فیس بک پیج ہے اس کو دیکھا، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا چیئرمین صاحب نے کہ ہم نے یہ نئے درخت لگ رہے ہیں ان کی ڈیجیٹلائز مانیٹرنگ کا اہتمام کیا ہے۔ اب وہ ڈیجیٹلائز مانیٹرنگ کیا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ان درختوں کی آن لائن ٹریکنگ کریں گے کہ جو درخت لگتے ہیں وہ ظاہر نہیں چلے جاتے۔ اب آپ ان کو دعوت دیں یا ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کو یا مجھے یا کسی اور کو کسی سیٹ کو لے جائیں اور دکھائیں کہ آپ نے بہت ساری چیزیں، بڑے اہم پوائنٹ آپ نے اٹھائے ہیں، اچھے ٹویٹس بھی کیے، لیکن آپ کا ایک ٹویٹ بڑا زبردست تھا کل پرسوں کہ اتنا کچھ رولا پڑا ہے، میڈیا اٹھا ہوا ہے، پورے سوشل میڈیا ہے، ولاگرز ہیں، ٹی وی شوز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جو اس پہ شور ڈال رہے ہیں، لیکن ایک ڈیفینٹ سائلنس ہے۔ 340 یہاں پہ MNAs ہیں، 100 سینیٹرز ہیں، ماس ہوئے 3 کے، ایک شہری رحمان صاحبہ، نسرین احسان صاحب، اور سب سے زیادہ پلوشہ خان صاحبہ، کوئی بولتا نہیں ہے۔ وزیر ہیں 60 ہیں سر یہاں پہ،
کہ مطلب اتنا خوف ہے. شہباز شریف صاحب خاموش ہیں, ان کے وزیر داخلہ صاحب خاموش ہیں, چیئرمین سی ڈی اے ہی گیوز اے ڈیم, کوئی بولنے کو تیار نہیں. انوائرمنٹ منسٹر ہے مصدق ملک صاحب, وہ غائب ہیں, وہ پتہ نہیں کدھر گئے ہیں, جو ان کا کام تھا. یہ خوف اتنا کیوں ہے کہ نو بڈی از مطلب ریڈی ٹو اسپیک آؤٹ کہ شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا آپ نے. یہ جنگ ساری صحافیوں نے لڑنی ہے, یہ انہی کا شہر ہے, اور بھی تو 25 لاکھ بندہ رہتا ہے سر یہاں پہ. وزیر رہتے ہیں, وزیر اعظم رہتا ہے, منسٹر ہیں, بیوروکریسی ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں, ایوری باڈی از مطلب ہے کہ مطلب ڈیف اینڈ ڈم. سر یہ کیوں, مطلب آپ بھی اسلام آباد میں 30-40 سال سے آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں, اس طرح کی تباہی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی, اور اس طرح کی سائلنس بھی نہیں دیکھی. صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ عام شہری اسلام آباد کا اگر اس کے گھر کے باہر کوئی درخت ہو, اس میں کسی وجہ سے کٹوانا ہو, تو اس کو باقاعدہ سی ڈی اے سے اجازت دینی پڑتی ہے, اور اگر سی ڈی اے سے اجازت کے بغیر جو ہے وہ درخت جو ہے وہ کاٹ دے, اس پر باقاعدہ پرچہ ہوتا ہے. اور یہ پرچہ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ پھر کہوں گا کہ خاموشی کیوں ہے. مجھے یاد ہے میں 2017-18 میں یا 16 میں شاید میں پریس کلب کا صدر تھا, اور مرحوم شاہد اللہ صاحب جو تھے انوائرمنٹ کے وزیر تھے. پریس کلب کی فینس کے باہر ایک درخت لگا ہوا تھا, اور اس درخت کو پتہ نہیں کیوں ہمارے کسی جو ملازم نے اس کو چھانک دیا, اس کی پروننگ کر دی, اس کے کچھ ٹہنیاں کاٹ دی, کاٹا نہیں درخت کو. تو کوئی وہاں سے سول سوسائٹی کے کچھ احباب گزرے اور انہوں نے اس کو دیکھا درخت کاٹ رہا, انہوں نے شکایت کی. تو مشاہد اللہ صاحب نے, حالانکہ ہم سب کے دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے, انہوں نے حکم دیا اور ہمارے جو پریس کلب کو ان پر پرچہ ہو گیا. جب ہم نے اس سے رابطہ کیا, فون کیا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتا, مجھے فون آیا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ درخت کٹ رہا ہے. ہم نے باقاعدہ وہ پرچہ بھگتا قانونی طریقے سے, اس کو پھر ہم نے وہ جو کویش ہوتا ہے ختم ہوتا ہے پرچہ. تو یہ اتنا سخت قانون ہے. یہاں حالت یہ ہے کہ شکر پڑیاں کا جو قدیم علاقہ ہے, جو صدیوں سے جہاں یہ جنگل قائم تھا, اس کے درخت جو ہے اتنے بے دریغ طریقے سے کاٹے جا رہے ہیں. آج بھی کاٹ رہے تھے, آج وہاں سے گزر کے آئے ہوں, کوئی وہ درخت کی جو کٹائی ہے اس کی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے, آپ کا سوال بنیادی جو تھا کہ کیوں خوف ہے, سر ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو کسی قسم کی جواب دہی کا کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی کو پوچھنے والا نہیں ہے. ہماری نہ پارلیمنٹ سوال کرتی ہے, نہ ہماری جو کمیٹیاں سوال کرتی ہیں. آپ کا تو بڑا اس میں ایک بڑا آپ نے باقاعدہ اس کو فن بنایا, باقاعدہ ایک شعبہ باقاعدہ بنایا کہ آپ کمیٹی میں جا کے اس کو رپورٹ کرتے ہیں اور بڑی اچھی خبریں نکالتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد کا جو سی ڈی اے ہے, اس کا جو انوائرمنٹ کا شعبہ ہے, اس کے پاس کیا کوئی مانیٹرنگ کا ذریعہ ہے, کیا کوئی طریقہ کار ہے کہ اس نے 2002 میں, 2004 میں, 8 میں, 12 میں اس نے جو درخت لگائے تھے, خرید کے لگائے تھے, وہ درخت اب کتنے باقی ہیں, کتنے ختم ہو چکے ہیں, کس سیکٹر میں کتنے درخت ہیں. بہت شکریہ اچوش صاحب. وہ بھی میرا خیال ہے جنوری میں درخت لگے ہوں گے جن کا وہ بتا رہے تھے, جیسے آپ نے بتایا ہے کہ سی ڈی نے نیا موسم پیدا کر دیا. سر